طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتا جہیز کیسے بنتا ہے، بیٹیاں کیسے بڑی ہوتی ہیں۔ جو کھا گئے وہ اڑ گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بھیک اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لے، سنبھال لے۔ جس معجزے کی میں نے آپ سے امید لگائی بیٹھی ہوں اس کو کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی سی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانی دور فرما دے، آمین۔ انتظار ایک اذیت ہے، چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر کسی کے میسج کا ہو، یا کسی کے در پر بیٹھ کے اس کے لوٹ آنے کا، یا پھر زندگی سے ہار کر اپنی موت کا۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو پہلے ہی وہ گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکلنے کے لیے ان کی مکاری کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاری اور چالاکیوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقت کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور گناہ کرتا رہتا ہوں، کیا اللہ پاک مجھے کبھی معاف کرے گا؟ سورۃ البقرہ سے آواز آئی، اللہ پاک فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ غم اور مشکل صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ بے شک یا اللہ، جس دن میں آپ کے پاس آؤں تو اس حالت میں آؤں کہ میری روح صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین۔ جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں کا کیا افسوس کرنا۔ اور ہم اللہ کی محبت تب محسوس کرتے ہیں جب ہمیں دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں طرف اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہوگا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ صبح صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالبے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں قرآن مجید میں ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے جو تمہارے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جو تمہارے حق میں بہترین مستقبل اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بے شمار رحمتیں اور عطائیں تمہاری زندگی کا مقدر کر دے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بڑے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ ان خوبصورت کمروں اور ان محل نما گھروں میں رہیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوش آمدی اور دوسرا منافق۔
بے شک زیادہ وقت گزارنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ آپ صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا۔ اے اللہ میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی دستک مجھے حیران کر دے، اور تم تو میرے حال سے واقف ہونا اے اللہ۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ بے شک اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو، اس کی عزت بھی دھوکہ، اس کی ذلت بھی دھوکہ۔ اور پھر نماز تو وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ مرنے سے کون سا دکھ ختم ہو جائے گا صاحب، وہاں بھی پوچھے جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ جسم تو ہوتا ہے پر جان نہیں ہوتی، ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہوتی۔ کیا ہوا اداس ہو، چھوڑ دیا اس نے، تو تم نے بھی تو اللہ کو چھوڑا ہوا تھا نا۔ اب جاؤ اللہ کے پاس اور مناؤ اسے، وہ اب بھی تھام لے گا کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔ دعا مانگنا نہ چھوڑنا، یقین مضبوط رکھنا اللہ پر، کیونکہ معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ پیسہ کبھی بھی سکون نہیں دے سکتا، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائے کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ ہم سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم ہیں، الجھتے زیادہ۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبت اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھتے ہیں۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ماحول کی کڑاوٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے ہے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کے چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہم۔ توبہ کرنے کی عادت بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو، میں دن میں 100 بار اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ڈرتا ہوں کہنے سے کہ محبت ہے تم سے، میری زندگی بدل دے گا تیرے اقرار بھی انکار بھی۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آؤ تو یاد رکھے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسی مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
رمضان المبارک کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے۔ کتنے نصیبوں والا ہوگا وہ شخص جو تاک راتوں میں بھی مانگا گیا ہوگا۔ بندہ روزے سے ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ ذرا سوچیں، آپ جنت کے دروازے پر ہیں لیکن آپ زمین پر اپنی چابی بھول گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔